اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الاول بے کی آیات 16 تا 19 کا ترجمہ پڑھیں گے، دھیان سے سنیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 کا بھی میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یا اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص جنگ کے روز پیٹھ پھیرے گا ان سے، اور جو شخص جنگ کے روز ان سے پیٹھ پھیرے گا۔ اس میں دو لفظ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یولہم دبرہ، اس کا ترجمہ نچلی لائن میں آ رہا ہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا، یہ ترجمہ اوپر والے دو لفظوں کا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص جنگ کے روز ان سے پیٹھ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، کوئی نئی چال چل کے پینترا بدل کے دشمن کو مارے، دشمن کی بیک سے آ کے یا سائڈ سے جا کے دشمن کو مارے، اور متحیزاً الی فئۃ، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے اور اپنی فوج میں مل کر دوبارہ سے جا کر حملہ کرنا چاہے، ان دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے، جو کہ میدان بدر میں رونما ہوا اور ہر دشمن اور دوست نے دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ جب میدان بدر میں دونوں طرف سے افواج آمنے سامنے تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ مٹھی بھر مسلمان صرف تیری دنیا میں عبادت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور شخص تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ جماعت چھوٹی سی میدان بدر میں مار دی گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا تو ان کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام نے کنکریوں اور ریت سے مکس ایک مٹھی جو ہے وہ اپنی مٹھی بھری اور دشمن کی طرف پھینکی، تو میدان بدر میں دشمن پھیلے ہوئے تھے، لشکر کفار مکہ، تو جہاں کہیں بھی وہ تھے، ان کا منہ سیدھا تھا یا سیدھا نہیں تھا، وہ جدھر بھی ان کا منہ تھا تو ان کی آنکھوں میں اور ان کے نتھنوں میں وہ کنکریاں اور وہ ریت کے ذرات پہنچے اور ان کو نقصان پہنچایا، اور وہ اندھے ہو کر رہ گئے۔ اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ان پر حملہ کرو۔ تو پھر جب حملہ کیا گیا تو وہ بہت زیادہ حواس باختہ ہو کر بھاگے اور اپنی لاشوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے اور ان کو شکست ہو گئی۔ 70 کفار میدان بدر میں مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اس بات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اس آیت کے جز میں، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اس موقع پہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کا ذکر اگلے لفظوں میں آ رہا ہے، فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو، ہر نئی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔
وَإِن تَنْتَهُوا، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے یعنی اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگر تم اسلام کی مخالفت چھوڑ دو اور اسلام کے خلاف دشمن آمیز حرکات ترک کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے، نعود، تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. عزیز طلبہ، جب مکہ سے ابو جہل اپنا لشکر لے کے چلا تھا تو اللہ تعالیٰ کا وہ بھی مانتے تھے، اور سب سے پہلے وہ اپنے لشکر کو لے کے، اپنے فوجیوں کو لے کے وہ خانہ کعبہ میں گیا، اور اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے دعا کی کہ یا اللہ، ہم دشمن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، ہم دونوں میں سے